ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور کسی پہاڑ کی گود میں ایک چھوٹا سا گاؤں بستا تھا جس کا نام نور پور تھا۔ یہ گاؤں سرسبز کھیتوں، ٹھنڈی ہواؤں اور شفاف ندیوں سے گھرا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، کھیتی باڑی کرتے، اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے۔ گاؤں کے وسط میں ایک بڑا سا برگد کا درخت تھا جس کے نیچے ہر شام لوگ جمع ہوتے۔ برگد اپنے جوانوں کو پرانے وقتوں کی کہانیاں سناتے، بچے کھیلتے اور عورتیں اپنے گھروں کے کاموں سے فارغ ہو کر یہاں آ بیٹھتیں۔ برگد کے درخت کو گاؤں والے بابا برگد کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ یہ درخت نہ صرف گاؤں کی رونق تھا بلکہ اس کے سائے میں بے شمار راز اور یادیں بھی چھپی ہوئی تھیں۔ گاؤں کا ایک معزز شخص حکیم رحمان تھا جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا تھا۔ وہ نہ صرف گاؤں کے آس پاس کے دیہاتوں میں بھی مشہور تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ مسکراہٹوں سے بھرا رہتا اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا حکیم صاحب فوراً اس کی دیکھ بھال کے لیے پہنچ جاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوا سے زیادہ مریض کے دل کو چاہیے ہوتا ہے، تبھی شفا ہوتی ہے۔ گاؤں کی ایک نوجوان لڑکی فاطمہ تھی جو اپنی مہربانی اور محنت کے لیے جانی جاتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر ندی سے پانی بھرتی، گھر کے کام نپٹاتی اور پھر کھیتوں میں اپنے والد کی مدد کرتی۔ فاطمہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو سلائی کڑھائی سکھاتی اور ہر مشکل وقت میں سب کا کام آتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول کھولے تاکہ یہاں کے بچے بھی پڑھ سکیں۔ گاؤں کے سرپنچ چودھری نذیر تھے جو بڑے سمجھدار اور انصاف پسند انسان تھے۔ اگر گاؤں میں کوئی جھگڑا ہوتا تو سب لوگ چودھری صاحب کے پاس آتے اور وہ اپنی عقل مندی سے معاملہ سلجھا دیتے۔ ان کا اصول تھا کہ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر سال بسنتی موسم میں گاؤں میں ایک بڑا میلہ لگتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی یہاں آتے، کھیل تماشے ہوتے، گانے بجانے کی محفلیں سجتیں۔ فاطمہ اور اس کی سہیلیاں میلے کے لیے رنگ برنگے کپڑے سیتیں جبکہ گاؤں کے نوجوان کشتی اور دیگر کھیلوں میں حصہ لیتے۔ یہ میلہ گاؤں کی زندگی کا سب سے رنگین دن ہوتا تھا۔ نور پور کے لوگ غریب تھے مگر ان کے دل امیر تھے۔ ان کی خوشیاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں پوشیدہ تھیں۔ کسی کے گھر نئے بچے کی پیدائش ہو، کھیتوں میں اچھی فصل اگے یا پھر بارش کے بعد مٹی کی خوشبو ہو۔ یہ گاؤں ایک خاندان کی طرح تھا جہاں ہر شخص دوسرے کا خیال رکھتا تھا۔